الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
بازا بازا ہر آنچ کر دی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی بازا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کے آخر میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات عرض کی تھی بڑے مختصر طور پر۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس بات کو تفصیل سے بیان نہ کر سکا۔ اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے میں نے یہ جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان کا تعلق بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے۔ سیدنا حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں بہت ساری تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ کے ولی، نیک اور بزرگ انسان تھے۔ اللہ نے ان کو حکمت سے وافر مقدار میں حصہ عطا فرمایا تھا، دین کی بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ گو نبی نہیں تھے، تحقیقی بات یہی ہے، لیکن اللہ کے ولی تھے اور بے مثال اللہ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا۔ اللہ نے اسی واسطے ان کا تذکرہ اپنے قرآن پاک میں اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان ہے۔ آخر اللہ کو ان کی کوئی بات، کوئی عمل پسند آیا تو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس نام سے سورت مبارکہ نازل فرما دی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح انسان اپنی عزت اور ذات کے بارے میں دوئی پسند نہیں کرتا، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، یہی بات عرض کی تھی کہ باقی سارے رشتے انسان بڑی فراوانی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے ناز نخرے کے ساتھ انسان ان رشتوں کا ذکر کرتا ہے کہ میرے بھائی اتنے ہیں، میرے بہنیں اتنی ہیں، میرے رشتہ دار اتنے اتنے ہیں اور اتنے اتنے عہدے پر فائز ہیں، اور ایسے ہے ویسا ہے۔ ہر انسان بڑے فخر کے ساتھ سارے رشتوں کا ذکر کرتا ہے، مگر ایک باپ کا تذکرہ جب آتا ہے تو وہاں انسان عزت کے مارے بالکل خاموش ہو جاتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرے باپ کتنے ہیں۔ بھائیوں کا بتائے گا، بہنوں کا بتائے گا، سارے رشتوں کا بتائے گا اور بڑے فخر سے بتائے گا، خوش بھی ہوگا، مگر جب باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کہے گا، اور ظالموں کوئی باپ بھی کسی کا ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی انداز قرآن پاک میں سیدنا لقمان علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں اور رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ذکر فرمایا اپنے پیارے بیٹے حضرت لقمان نے یہ فرمایا اپنے پیارے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ، سب سے بڑی میری نصیحت، میں مر رہا ہوں، جا رہا ہوں، آخری پوڑیاں دے رہی ہیں حکمت کی اپنے بیٹے کو، آخری پوڑیاں اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، بیٹا ان کو پلے باندھ لے۔ نصائح لقمان بڑی مشہور ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نصائح حضرت لقمان علیہ السلام کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور ہے ہر ایک نصیحت آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، کیونکہ میرے اللہ نے جو کہہ دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ، ہم نے پیارے لقمان کو بڑی حکمتوں سے، بڑی دانائیوں سے نوازا تھا۔ تو پھر اللہ نے جب یہ لفظ فرمائے تو پھر ان کی دنائی کی باتیں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہوں نے زبان سے فرمائی، لوگوں نے اس کو محفوظ رکھا، آج تک محفوظ ہے، سینکڑوں کی تعداد۔ تو انہی نصائح میں سے سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ تھی کہ بیٹے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو واعظ فرما رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے یا بنی لا تشرک باللہ، اے پیارے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ نے ان کی نصیحت کے طور پہ ماں باپ کا تذکرہ نہیں کیا، یاد رکھیں، ان کی نصیحتیں آگے شروع ہوتی ہیں، ان کی نصیحتیں آگے شروع ہوتی ہیں۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان سے خوش ہو کر اللہ نے درمیان میں، چونکہ وہ والد تھے اپنے بیٹے کے، اس واسطے بیچ میں والدین کا تذکرہ، ان کی عزت اور احترام کا تذکرہ کر دیا کہ ایسے لقمان کا والد، جس کا والد حضرت لقمان جیسا ہو، تو پھر اس بیٹوں کو اپنے والدین کی یوں احترام اور عزت کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسان، ہم نے وصیت کی انسان کو، تاکیدی حکم دے دیا ہم نے انسان کو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، من احق بحسن صحابتی، من احق بحسن صحابتی، میری دوستی اور میرے پیار اور محبت سب سے زیادہ کون لائق ہے اس پیار اور محبت کا اور صحبت کا؟ من احق بحسن صحابتی، کہ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ بہتر اچھا اور سلوک کروں، تو ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے اندر فرمایا امکا ثم امکا ثم امکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حسن اخلاق کا ثبوت اگر تجھے دینا چاہیے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ، اس حسن سلوک کا سب سے پہلا نمبر تیرے باپ کا ہے اور تیری ماں کا ہے۔ ماں کا اس لیے ذکر کیا، دونوں کا اس لحاظ سے بڑا درجہ ہے اور مقام ہے، باپ کا اپنی جگہ پر، ماں کا اپنی جگہ پر، قرآن نے یہاں وجہ بھی ذکر فرما دی ہے۔ فرمایا امکا ثم امکا ثم امکا، آپ کی امی کا بہت زیادہ آپ پر حق ہے، پھر فرمایا آپ کی امی کا، پھر فرمایا آپ کی امی کا، چوتھے نمبر پہ فرمایا ثم اباکا، پھر تیرے باپ کا، ثم ادناکا فادناکا، پھر جیسے جیسے کسی کا تیرے ساتھ قرابت کا تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے، جتنا قرب زیادہ ہوگا اتنا اس کا حق بھی تجھ پر زیادہ ہوگا۔
آج ہمارا معاشرہ گند سے بھرا پڑا ہے، حقوق العباد کی تو بالکل ہم نے جناب ورقہ ہی پھاڑ دیا ہے۔ حالانکہ شرک، کفر اور عقیدے کے بعد سب سے زیادہ قیامت والے دن جو پوچھ ہوگی وہ حقوق العباد کے بارے میں ہوگی۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا آگے قرآن پاک نے ذکر کیا، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ان سب کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ حقوق العباد نہیں ہے، ان سب کا اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے حق ہے، مگر ہم سب کے حقوق بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں نفرتیں، بغض، حسد، کینہ کوٹ کوٹ کر آج کل معاشرے میں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے کہ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، کسی کا احترام نہیں کرتے اور ہر ایک کو بس اپنے سے ذلیل سمجھتے ہیں، کم تر درجے کا سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو اپنے سے اوپر سمجھو۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ اللہ کے ہاں تیرا مقام زیادہ ہے یا اس کا مقام زیادہ ہے؟ تیرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہیں یا اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہیں؟ اس واسطے بھائیوں، جہاں اللہ کی توحید سنتے ہو وہاں ان حق حقوق کا بھی خیال کرو۔ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے، من کانت لہو مظلمۃ، جس آدمی کے زیادتی اور ظلم ہو مخلوق خدا کے کسی فرد پر، جس کا اس پر حق بنتا تھا مگر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اس کو چاہیے کہ اسی دنیا کے اندر اس سے معافی شافی کرا لے، ورنہ قیامت والے دن اس کا سب سے بڑا بدترین حال ہوگا۔ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج حلال کرا لے، آج معافی مانگ لے اس سے جس کا حق مارا ہے، جس کا حق دبایا ہے، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، دکھ دینے اور تکلیف دینے کے لحاظ سے اس کا حق مارا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ابھی دنیا کے اندر فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے معافی کرا لے، قیامت والے دن کوئی درہم و دینار کسی کے پاس نہیں ہوگا کہ جس سے اس کا وہ حق ادا کر سکے۔ قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، درہم و دینار وہاں نہیں ہوگا، وہاں تو کرنسی جو چلے گی اعمال کی چلے گی، کرنسی اعمال کی چلے گی، کھوٹے اعمال بھی ہوں گے، اچھے اعمال بھی ہوں گے، صحیح اعمال جو ہوں گے ان کی قیمت پڑے گی اور جو کھوٹے اعمال ہوں گے ان کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی، منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ بڑے بڑے سیٹھ، اعمال والے، مال والے سیٹھ نہیں، اعمال والے سیٹھ بڑے بڑے کانپ رہے ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام تک جن کی زندگیاں معصوم ہیں بالاتفاق، کوئی گناہ غلطی ان کے وجود پر ایک ذرے کے برابر نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی کانپ رہے ہوں گے حساب و کتاب سے پہلے، اور یہ الفاظ بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ ہر نبی اپنی زبان پہ یہ کلمات کہے گا، رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اے میرے پروردگار مجھے بچانا، ہائے میرے نفس کا کیا بنے گا۔ ذرا ہم اپنے بارے میں خیال کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں جائیں گے۔ جب انبیاء علیہ السلام جیسے اس حساب و کتاب سے ڈر کر یہ کلمات اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں گے تو میرا اور آپ کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ زبان اتنی لمبی ہو جائے گی، حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں، گپ مارنے کا کبھی بھی ہمارا الحمدللہ خیال نہیں ہے۔ زبان مارے داشت کے اندر سے نکل کر گھٹنے تک پہنچ جائے گی۔ پانی کے آنسو نہیں بہائے گا، خون کے آنسو بہائے گا، خون کے آنسو۔ یہ ڈرانے والی باتیں تو ہم سنتے ہی نہیں، عادت ہو گئی ہے فضیلت والی باتوں کے سننے کی۔ فضیلت کی باتیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب، دہشت قیامت کے دن کی اور حساب و کتاب کا،
اس کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سنانے والوں کو سنانا چاہیے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی پر ظلم کیا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس سے معافی مانگ لے، ورنہ وہاں قیامت والے دن اس کے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا کہ وہ اس کا معاوضہ ادا کرے، بلکہ فرمایا اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی اور اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوگی تو اس کی نیکیاں ان صاحب حقوق کو دے دی جائیں گی۔ اوخذ من حسناتہ، اوخذ من حسناتہ، اس کی حسنات سے اس سے لے لی جائیں گی اور وہ ان کو دے دی جائیں گی جو صاحب حق۔ اور اگر نیکیاں دے دے کر ختم ہو گئیں، اتنی نیکیاں اس کے پاس چلی گئیں، اس کا حق دینا تھا، اتنی نیکیاں اس کے پاس چلی گئیں، اتنی نیکیاں اس کے پاس چلی گئیں، اور ابھی تک لوگوں کے حقوق اس کے ذمے بقایا ہیں، تو فرمایا اوخذ من سیئاتہ، پھر ان لوگوں کی برائیاں اس کے گلے پہ پڑ جائیں گی، کیونکہ اور چیز تو ہے کوئی نہیں معاوضے اور بدلے میں، یہ نیکیاں ہیں۔ اوخذ من سیئاتہم، ان کی برائیوں سے لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی، ان کی سزا بھی یہی بھگتے گا۔ میں نے گزشتہ سے شاید پیوستہ جمعہ وہ آیت مبارکہ سورہ عنکبوت کی میں نے پڑھی تھی، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اس طرح اٹھائیں گے۔ ان سارے صاحب حقوق سے بڑھ کر حق والدین کا سب سے پہلے نمبر پر ہے بندوں کے حقوق میں سے، اس واسطے یہ آیات مبارکہ پڑھی گئی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت اور تاکیدی حکم کیا ہر انسان کو، یہ ہر انسان کو خطاب ہے، جو قرآن کا ماننے والا ہے، جو قرآن کا پڑھنے والا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ پاک اس سب کو خطاب کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو یہ وصیت کی کہ وہ کیا کرے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی کرے۔ کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی والدہ نے اس کو اپنے پیٹ کے اندر بڑی تکلیف اور مشقت اور کمزوری کے ساتھ 9 ماہ تک اٹھائے رکھا، 9 ماہ تک۔ سورہ احقاف میں فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، صرف یہ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں اٹھانا نہیں ہے، اس کا اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا بھی 2 سال تک ہوتا ہے۔ ایک اٹھانا پیٹ میں ہے، ایک اٹھانا ہاتھوں پہ ہے، کیونکہ یہ دودھ پینے کی عمر ہے، دودھ پینے کی مدت ہے، جس کا ذکر دوسرے سپارے کے اندر اللہ پاک نے کیا کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، 2 سال تک وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں جن کے ہاں اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اور حمل کی سب سے کم مدت 6 ماہ کی ہے، 6 ماہ کی کم سے کم مدت حمل ہے۔ فلانا بچہ 6 ماہ کا پیدا ہوا، 7 ماہ کا پیدا ہوا، 8 ماہ کا پیدا ہوا، عام روٹین 9 ماہ کی ہے، مگر کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ قرآن نے اس آیت کے اندر دونوں باتیں بتا دی ہیں کہ 6 ماہ حمل کے اور دودھ پلانا 2 سال، تو کل 30 شہرا، کل کتنے مہینے ہو گئے؟ 30 مہینے ہو گئے۔ جس ماں کی محنت ہے اس بچے کی تربیت کے اندر، اس کو پالنے کے اندر، تو سمی کا پھر حق بھی اللہ نے ڈبل، کیونکہ اس کے 3 تکلیفیں تھیں، ایک حمل اٹھانا، ایک اس کو جننا، ایک پھر 2 سال تک دودھ پلانا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی نسبت کے ساتھ ماں کا لفظ 3 مرتبہ استعمال کیا۔ حملت امہ وہنن علی وہن، کمزوری در کمزوری، سستی در سستی، تکلیف در تکلیف کے اندر۔ سورہ احقاف کے اندر کرہن کا لفظ استعمال کیا جو کراہت سے ہے،
کرا کرا کر، تکلیف اٹھا اٹھا کر، مشقت اٹھا اٹھا کر اس نے اتنی محنت کے ساتھ اپنے اس بیٹے کو پالا۔ جب یہ بڑا ہوا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اب اچھا خاصا ہٹا کٹا بن گیا، اب یہ ماں کو گالیاں دیتا ہے، بدبخت ظالم، ماں کی بےزتی کرتا ہے، اونچا بولتا ہے۔ لا تنہرہما، ان کو جھڑکو بھی نہیں، لا تقل لہما اف، اور ذرا برابر بھی اف بھی نہ کرو ان کے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، ما حق الوالدین، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ والدین کا مجھ پر کیا حق ہے؟ جواب سنیے ذرا کان کھول کر۔ آپ فرمایا، ہما، وہ دونوں تیرے لیے یا دوزخ ہیں یا تیرے لیے جنت ہے۔ وہ دونوں ماں باپ تیرے لیے یا تو جنت ہیں یا تیرے لیے جہنم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تو ان کی خدمت کرے گا، حسن سلوک کرے گا تو تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، اور اگر تو ان کی نافرمانی کرے گا، بغاوت کرے گا تو پھر جہنم کے دروازے بھی تیرے لیے کھلے ہیں۔ چن لے، انتخاب کر لے اپنا، کدھر جانا چاہتا ہے۔ جی اس واسطے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ ساری باتیں دین کی اپنانی ہوں گی، صرف توحید کے اوپر جم کر مطمئن ہو جانا۔ الحمدللہ یہ تو ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں، قرآن کے اندر بھی یہی ہے، احادیث کے اندر بھی یہی ہے کہ جو توحید والا بندہ ہوگا، موحد انسان ہوگا، شرک جس نے کبھی زندگی کے اندر نہیں کیا ہوگا، اس کو برا سمجھتا ہوگا، آخر کار وہ جنت میں چلا جائے گا، مگر درمیان میں جو عرصہ گناہوں کی سزا بھگتنے کا ہے وہ ضروری بھگتنی ہے۔ جو فوراً جنت میں چلا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ سالہ سال ضرور جہنم کے اندر جلنا ہے میں نے اور آپ نے، اللہ معاف فرمائے، یہ برائیاں کر کے، یہ گناہ کر کے۔ کافر کی تو بالکل بھی کبھی بھی چھوٹ نہیں ہوگی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالیں گے نہیں۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کو اور اس کی نعمتوں کو کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ لیکن موحد ایمان والے جو بدعمل ہیں اور جو لوگوں کے حقوق کھاتے ہیں، غلط کرتے ہیں، معاشرے کے اندر ماحول ان کا خراب ہے اور دوسرے گناہوں کا خیال نہیں کرتے، وہ عذابوں میں جل کر جائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے۔ ایک حدیث میں جہاں تک فرمایا کہ وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے، جل کر کوئلہ بن جائیں گے، کوئلہ، اور ان کا نام بھی یہ رکھا جائے گا، اسمہم، اللہ اکبر، اس کا نام جہنمیون، ان کا نام ہی کہ یہ جہنم میں رہ کر آئے ہیں، ان کا نام ہی جہنمی ہے۔ آپ جنت میں جا رہی ہیں مگر نام ان کو جہنم ہی دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا عرصہ جلنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیج دیا۔ یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے الفاظ ہیں کہ میرا رب اتنا رحیم اور کریم ہے کہ ان کے گناہوں کی سزا ان کو دے کر پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس نام کے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پاک میں جہاں کوئی تقسیم نہیں کی قرآن نے کہ اس گناہ کی وجہ سے فلاں جہنم ملے گی اور اس گناہ کی وجہ سے فلاں جہنم ملے گی، اللہ نے مطلقاً کیا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے کسی بھی لحاظ سے، شرک کفر کرنے والے کے علاوہ جتنے گناہوں کا ذکر کیا ہے ان سب کے بارے میں عذابوں کا ذکر عام ہے، اور خصوصاً والدین کے بارے میں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے ابھی آپ نے حدیث سنی کہ ہما جنتوں کا و ناروں کا، ہما جنتوں کا و ناروں کا، یا تو یہ تیری یہ جنت ہے تیرے ماں باپ، یعنی ان کی خدمت کر کے، حسن سلوک کر کے تو نے جنت کو کما لیا، یا پھر ان کی نافرمانی کر کے تم نے جہنم کو کما لیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کبیرہ گناہوں میں سے ایسا گناہ نہیں ہے، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں، ان میں سے ایک
ماں باپ کا نافرمان۔ اس کو سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، مرنے سے پہلے پہلے۔ اور ایک ظلم ہے، کسی پر بھی ظلم کیا جائے، ظلم کی سزا بھی اس دنیا میں اس کو ملتی ہے، آخرت میں تو جو ملے گی سو ملے گی نا۔ اسی دنیا کے اندر کسی نہ کسی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گی۔ علقمہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانپ جائیے، سنیے ڈر کر، علقمہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ علقمہ صحابی وفات کے وقت ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، وفات کے وقت تو ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ تلقین اس کو کہا جاتا ہے، تلقین۔ حکم یہ ہے مجھے اور آپ کو کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی موت آثار نظر آ رہے ہوں تو مجھے اور آپ کو اس کو کہنا نہیں چاہیے کہ کلمہ پڑھ۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کل پڑھ کلمہ، نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، مسئلہ یاد رکھو، بلکہ اس کے سامنے صرف تم کلمہ پڑھو بس، جتنے بھی حاضرین ہو سب ان کے سامنے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات پڑھو جتنے بھی حاضرین ہو، اس کو کہو نہیں کہ تو بھی کلمہ پڑھ، تمہارے پڑھنے سے اللہ اس کی زبان پر بھی کلمہ خود بخود جاری کر دے۔ تو وہ سارے لوگ جو اوپر موجود تھے، حضرت علقمہ وفات پا رہی ہیں، وہ سارے کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ بڑے پریشان اوپر والے کہ صحابی رسول ہیں، ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پڑھنے کے باوجود ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، بات کیا ہے؟ کافی دیر گزر گئی لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ خود تشریف لے آئے، آپ خود تشریف لے آئے اپنے اس صحابی کی اس موت کے وقت۔ ظاہر ہے کہ آپ نے بھی کلمہ پڑھا لیکن اس کی زبان سے پھر بھی کلمہ جاری نہ ہوا۔ اللہ کی طرف سے گویا آپ کو وحی ہوئی، الہام ہوا، فرمایا، پوچھا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ بتایا گیا کہ والد تو فوت ہو گئے ہیں، امی زندہ ہے، والدہ زندہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ وہ بوڑھی تھی، اپاہج تھی بیچاری، اس کو بلایا گیا، لے کر آئے لوگ۔ آپ نے فرمایا کہ اس صحابی کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگی، یصلی و یصوم و یتصدق، کیا بات ہے اس میرے بیٹے کی، بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑا صدقہ کرنے والا ہے۔ یہ خود والدہ کی زبان سے الفاظ کلمات نکل رہی ہیں، وہ یصلی و یصوم و یتصدق، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ صدقہ و خیرات بھی بے تحاشا کرتا ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ نہیں پوچھا، میرا مطلب یہ ہے کہ تیرے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے، کیف حالک وحالہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیف حالک وحالہ، تیرے ساتھ اس کا معاملہ اور اس کا تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتا۔ تو کہنے لگی سیدھی سی بات ہے، اس نے کہا میں اس پہ سخت ناراض ہوں، میں اس پہ سخت ناراض ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض کی تشخیص ہو گئی، مرض کی تشخیص ہو گئی، یہ ماں کا نافرمان تھا، اس وجہ سے اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، یہ سزا نہیں ہے۔ میں اور آپ کس خیال میں ہیں؟ یہ صحابی رسول کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا سفارش کی کہ اس کو معاف کر دیں، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ کہنے لگی، وہ بھی بڑی ضدی تھی، کہنے لگی اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو صحابی کی زبان سے بدستور کلمہ ابھی تک جاری نہیں ہو رہا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تدبیر اختیار فرمائی، مختصر کر رہا ہوں۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا
کہ جنگل سے لکڑیاں لے آؤ، اکٹھی کرو۔ لکڑیاں لائی گئیں، فرمایا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی، کہا کہ علقمہ کو بیچ میں ڈال دو۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے، اب اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے، وہ بیچاری پھر پسیج گئی۔ آخر ممتا تھی نا، ماں تھی، اس نے اسی وقت معاف کر دیا۔ اس کے معاف کرنے کی دیر تھی کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ یہ ہے میرے بھائیوں اسلام کے اندر ماں کا احترام، باپ کا احترام۔ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ تو اللہ کا بھی شکر ادا کر جس نے تجھے پیدا کیا، جو تیرا خالق اور مالک ہے، اور ظاہری اسباب کے تحت یہ ماں باپ بھی تیری پیدائش کا ذریعہ ہے۔ وَلِوَالِدَيْكَ، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر۔ ہاں ایک بات یہ ہے، وہ توحید کی بھی بات ساتھ ساتھ، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا جب تک ہم توحید کی ساتھ بات نہ کریں۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، جس ماں باپ کا اتنا بڑا احترام ہے، اگر یہی ماں باپ تجھے مجبور کریں اس بات پر، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ شرک کر، فلانی مزار اور قبر پہ مجھے لے جا، وہاں تو بھی سجدہ کر، مجھے بھی سجدہ کرا کے لیا، باپ ہو ماں ہو، ہرگز ہرگز ان کی یہ بات نہیں ماننی۔ فلا تطیعہما، ان کا درجہ عزت اپنی جگہ پر، مگر اللہ کے احترام اور عزت سے دوسرے نمبر پر۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس میں اس خالق کی نافرمانی لازم آ رہی ہو، اس میں ماں باپ کا یا کسی کا بھی کوئی اطاعت نہیں کرنی، انکار کرنا ہے۔ اب مزید وقت ہوتا تو میں آپ کو اور بات بتاتا، ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح طرح عمل کرنے کی اللہ مرتے دم تک پورے اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔